جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، قسط نمبر 31۔ کہاں کھو گئیں؟ اسے گمسم سا بیٹھا دیکھ کر سکندر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی ہلکا سا مسکرائی۔ چپ چپ سی لگ رہی ہو آج، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے جیسے ایک دوستانہ سی فکر مندی ظاہر کی تھی۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیوں چپ ہوں؟ میں کیوں اداس ہوں؟ اس کا دل چاہا تھا وہ سکندر سے چیخ کر پوچھے، اسے جھنجھوڑے۔ ہاں، آج صبح سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بول سکی تو مسکرا کر محض اتنا ہی۔ تو سینورینا، تمہیں اس ڈنر کو ملتوی کر دینا چاہیے تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آرام کرتیں۔ وہ اتنے اطمینان سے اسے یہ حل بتا رہا تھا کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ آج یہاں سے چلا جائے گا۔ صبح میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب بالکل ٹھیک ہے۔ آؤ میں تمہیں تمہاری پینٹنگ دکھاؤں۔ وہ یکدم ہی صوفے سے اٹھی تھی۔ سکندر اس کے پیچھے اٹھا۔ چکردار زینے پر چڑھ کر وہ دونوں اوپر آ گئے تھے۔ وہ سکندر کی تصویر کی نوک پلک بھی سنوار چکی تھی، اب وہ ہر اعتبار سے مکمل تھی۔ کسی اور حوالے سے بھی یہ پینٹنگ اس کے دل کے بہت قریب تھی، مگر ایک آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے بھی وہ جانتی تھی یہ اس کی ایگزیبیشن میں رکھی جانے والی تصاویر میں سب سے بہترین اور بے مثال تصویر ہوگی۔ کام تو وہ ہر تصویر پر ہی دل سے کیا کرتی تھی، مگر یہاں شاید دل کی دھڑکنیں بھی اس تصویر کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ واو، گریٹ! کیا میں اتنا خوبصورت ہوں لیزا؟ وہ تصویر کی تعریف کرتے کرتے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ نہیں، میں نے تمہیں خوبصورت پینٹ کیا ہے، اس لیے خوبصورت لگ رہے ہو۔ وہ اس کی شرارت کا شرارت بھرے ہی انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی تھی۔ تم واقعی کمال کی آرٹسٹ ہو لیزا۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ فاؤنٹین اور اس سے گرتا پانی، سب کچھ جیسے زندہ ہو کر پھر سے سامنے آ گیا ہے، جیسے میں کسی پینٹنگ کے سامنے نہیں بلکہ حقیقت میں ٹیولی میں اس فاؤنٹین کے سامنے بیٹھا خود کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ سچے دل سے اس کے آرٹ کی تعریف کر رہا تھا۔ اپنا آرٹ اس پل اسے بالکل بے معنی اور حقیر لگ رہا تھا۔ اپنی کوئی خوبی اس پل خوبی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی ہوتی، اگر وہ اتنی ہی خوبیوں کی مالک ہوتی تو کیا اسے اچھی نہ لگ جاتی؟ تب کیا وہ اسے پردیس میں ملی چند روزہ ایک دوست سمجھ کر یوں الوداع کہہ پاتا؟ لیزا، سکندر، آ جاؤ بیٹا، کھانا لگ گیا ہے۔ شاید اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں جب زینے کے نیچے سے کھڑے ہو کر نینی نے ان دونوں کو آواز دی تھی۔ سکندر کی نگاہیں ہنوز اپنی تصویر پر تھیں، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ نینی کی آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ کیا تم نے میری آنکھوں کے وہ تمام تاثر پینٹ کر لیے جو کرنا چاہتی تھیں؟ پینٹنگ سے نگاہیں اٹھا کر اس نے اس سے پوچھا۔ میرے خیال سے تو کر لیے ہیں، خیر چھوڑو اسے، چلو نیچے چلتے ہیں، نینی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ سکندر نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ چلو۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گئے تھے۔ آپ لوگوں نے تو واقعی میری دعوت کر دی، اتنے زیادہ تکلف کی کوئی ضرورت تھی تو نہیں، میں خود کو یہاں مہمان سمجھ کر بالکل نہیں آیا تھا۔ سکندر کھانے کی میز پر چنے انواع و اقسام کے کھانوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ نینی اس کی خاطر تواضع بڑے دل سے کر رہی تھیں۔ انہوں نے تندوری چکن کا ایک پیس کاٹ کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ ہم کبھی تمہیں مہمان نہیں سمجھتے، دوبارہ جب بھی روما آؤ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ کر آنا، نینی نے اس سے مسکرا کر کہا تھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد نینی نے پوچھا، اب کیا چلے گا، کافی یا گرین ٹی؟ وہ کھانے کے دوران زیادہ وقت خاموش رہی تھی، مگر اس کی خاموشی بھی زیادہ محسوس نہیں ہوئی تھی کہ نینی سکندر سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ صرف خاموشی سے مسکراتی رہی تھی، جیسے ان دونوں کی گفتگو میں بھرپور دلچسپی لے رہی ہو۔ کچھ بھی نہیں آنٹی، میں بس اب چلوں گا، میری پیکنگ تھوڑی رہتی ہے۔ ایکچولی آفس سے لیٹ آیا تھا، میری پیکنگ پوری نہیں ہو سکی، سکندر نینی کے پوچھنے پر مسکرا کر بولا تھا۔ وہ تینوں میز پر سے اٹھ گئے تھے۔ اتنے مزے کا آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے کہ اب فلائٹ پر بھی کچھ نہیں لوں گا، کل دوپہر سے پہلے تو اب میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہے گا۔ وہ نینی سے خوشگوار اور بااخلاق سے انداز میں خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ خیریت سے تمہیں تمہارے گھر پہنچائے، نینی نے پرشفقت انداز میں اسے دعائیں دیں۔ تم کیسے جاؤ گے سکندر، میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں، لیزا نے کہا۔ اپارٹمنٹ کے دروازے تک نینی بھی ان دونوں کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ اس کی ضرورت نہیں لیزا، آج آفس کی گاڑی مجھے ملی ہوئی ہے، نیچے آفس کا ڈرائیور میرا انتظار کر رہا ہے۔
وہی مجھے ایئرپورٹ بھی چھوڑے گا۔ وہ جیسے اسے پہلے ہی سے بتا رہا تھا کہ اس کی ایئرپورٹ روانگی کا بھی بندوبست ہو چکا ہے، مبادا وہ چلنے کو کہہ دے۔ نینی نے سکندر کو وہیں سے ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا جبکہ وہ اس کے ساتھ نیچے جا رہی تھی۔ سکندر پرسکون، مطمئن اور بہت خوش سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی سوچوں سے انجان اسے اپنے گھر، اپنے شہر اور اپنے ملک جانے کی جلدی تھی، خوشی تھی۔ وہ آنسوؤں کو اپنے دل پر گرتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو بہت پیارا ہو اس سے بچھڑنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ یہ درد پہلی بار تو نہیں سہ رہی، زندگی یہ درد تو اسے پہلے بھی دے چکی ہے۔ اس سے اس کا پیارا گھر چھینا تھا، اس سے اس کی بہت پیاری بہن بچھڑی تھی۔ تقدیر نے اس کی زندگی میں بار بار یہ درد سہنا لکھا ہے، پھر وہ آج کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ آنسوؤں کو پیتے ہوئے وہ اپنے حوصلوں کو مضبوط کر رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں آ گئے جہاں سکندر کے آفس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اوکے سینورینا لیزا، میں چلوں؟ گاڑی کے پاس آ کر رکتے ہوئے وہ اس سے بولا۔ جاؤ سینیور سکندر۔ اس نے خود کو بہادری اور ہمت کے تمام بھولے ہوئے سبق یاد دلا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ سکندر نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی مگر اوپر سے بہادر بنی مسکرا رہی تھی۔ لیزا، تمہارا روما واقعی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کے چند بہت ہی یادگار دن گزارے ہیں۔ روما کی ہسٹری، آرٹ، آرکیٹیکچر، فوڈ، موسم اور لیزا، سب بہت بہت اچھے ہیں۔ وہ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لا کر کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ٹریوی میں کوئن نہیں اچھالا تھا، پھر بھی میری خواہش ہے میں زندگی میں دوبارہ روما ضرور آؤں اور لیزا سے بھی ملوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے دوستانہ لہجے میں اس سے الوداعی جملے کہہ رہا تھا۔ خیر، سکہ نہیں بھی اچھالا تب بھی کیا ہوا؟ تم قسمت پر بہت یقین رکھتی ہو، کیا پتا قسمت ہمیں پھر ملوا دے۔ کسی کام سے تم دوحہ آ جاؤ یا کسی کام سے میرا روما یا لندن آنا ہو جائے اور یوں اتفاقیہ ہماری پھر ملاقات ہو جائے۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ بس یہی؟ تم اور کچھ بھی نہیں کہو گے؟ یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی۔ وہ کمال ہمت سے مسکرا رہی تھی کہ اپنا بھرم اسے بہت عزیز تھا۔ جب اس دل میں اس کی محبت نہیں تھی تو کچھ کہہ کر اپنا بھرم، اپنی عزت گنوانا اسے ہرگز منظور نہ تھا۔ اگر کبھی دوحہ آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا لیزا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہاں ضرور، اس نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ دوحہ آ کر اس سے کہاں ملے گی، کس پتے پر ملے گی، یہ بتانے کی زحمت گوارا کیے بغیر وہ اسے دوحہ آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر آئی تھی۔ سکندر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سکندر نے اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تھا۔ کیا یہ شخص اب مجھے زندگی بھر کہیں نظر نہیں آئے گا، کبھی نہیں ملے گا؟ وہ اسے ہاتھ ہلا کر جواباً خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی سکندر کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوئی، آنکھوں میں کب سے رکے آنسو یکدم ہی بہہ نکلے۔ وہ اپنا کوئی بھی اتا پتا نشان چھوڑے بغیر اس سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ اس سے اس انداز میں رخصت ہو کر گیا تھا جیسے اب زندگی بھر وہ دونوں شاید ہی کبھی ایک دوسرے سے دوبارہ مل پائیں گے، اور وہ دوبارہ بھی اگر کبھی آئی تو اتفاقاً آئے گی۔ وہ خود سے اس سے پھر ملنے کی کوئی چاہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے اوپر واپس آ گئی تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی تھی، بالکل گمسم، وہ جیسے ہاری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ نینی اندر آئی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا تھا۔ چلا گیا سکندر؟ اس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ جی۔ اس نے آنکھوں سے گرتے آنسو صاف کیے۔ ابھی اوپر آتے ہوئے پتہ نہیں کس چیز سے ٹھوکر لگ گئی، بڑی زور سے چوٹ لگی ہے نینی۔ بھرائی آواز میں اس نے جیسے انہیں اپنے آنسو کی توجیح دینا چاہی۔ تم نے اس سے کچھ کیوں نہیں کہا لیزا؟ جو تمہارے دل میں تھا ایک بار ہمت کر کے بول تو دیتی بیٹا۔ نینی اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نینی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں نہیں رکھا، تمہیں پیدا نہیں کیا،
مگر پالا تو ماں بن کر ہی ہے لیزا، ماں ہوں تمہاری، کیا ماں اپنی بیٹی کے دل کا حال بھی نہیں جانے گی؟ میں تو یہ بات اس وقت بھی جانتی تھی جب تم کہتی تھیں سکندر کی سب سے بڑی خرابی اس کا پاکستان سے تعلق ہونا ہے۔ بڑی ہنسنے کھیلنے اور دوستیاں رکھنے والی ہے میری بیٹی، مگر پھر بھی میں نے اسے پہلے کبھی کسی انجان شخص کے لیے آدھی رات کو روما سے نیپلز جاتے نہیں دیکھا تھا، چند روزہ ملے ہوئے کسی شخص کے ایکسیڈنٹ کے ہونے پر یوں ہلکان ہوتے نہ دیکھا تھا۔ اس کی خاطر اپنے دن رات، اپنا سونا جاگنا آرام سب کچھ بھول جاتے نہیں دیکھا تھا، اسے اپنے گھر لا کر ٹھہراتے نہیں دیکھا تھا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے، اس فکر میں مبتلا نہ دیکھا تھا۔ وہ نینی کے نرم لہجے میں کہی باتیں سن کر یکدم ہی رو پڑی تھی۔ جب سکندر یہاں ٹھہرا ہوا تھا اور تم نے ساری رات اس کے پاس لیونگ روم میں فلور کشن پر بیٹھ کر گزار دی تھی، اس صبح جب میں فجر کے لیے اٹھی، میں وضو کر کے باہر نکلی تو تمہیں فلور کشن پر بے آرامی سے بیٹھے صوفے پر سکندر کے نزدیک سر ٹکا کر سوتے دیکھ کر میرے دل کو کامل یقین مل چکا تھا۔ تمہاری سکندر کے لیے توجہ اور التفات وقتی نہیں بلکہ بہت گہری ہے۔ تمہیں میرا اس سے یہ پوچھنا برا لگا تھا کہ میں نے اس کی شادی اور منگنی کی بات کیوں پوچھی ہے، مگر لیزا میں نے وہ سوال تمہارے لیے تمہاری ماں بن کر سکندر سے پوچھے تھے۔ تم اس سے محبت کر رہی تھیں اور تمہیں اس کی ذاتی زندگی کی کوئی ایک بھی بات پتہ نہیں تھی۔ وہ بے اختیار نینی کے کندھے پر سر رکھ کر زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ ہاں مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی نینی، وہ میرے لیے بہت اہم بن گیا تھا، مگر جو میں نے اس کے لیے سوچا وہ اس نے میرے لیے کبھی بھی نہیں سوچا۔ اگر سوچا ہوتا تو یوں خاموشی سے چلا نہ جاتا بنا کچھ کہے۔ وہ نینی کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تو تم کہہ دیتی لیزا، اس کے کچھ کہنے کا انتظار کیوں کرتی رہیں؟ تم بول دیتی اپنے دل کی بات اس سے، اور اگر جواب میں وہ ہنس پڑتا، یہ کہہ دیتا کہ لیزا محمود، میں تمہیں اتنا امیچور نہیں سمجھتا تھا کہ محض چند دنوں کی ملاقاتوں کو محبت سمجھنے لگو گی، ایک وقتی تعلق کو عمر بھر کا رشتہ سمجھنے لگو گی، پھر نینی پھر میں کیا کہتی، میں تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتی۔ اور اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اس نے مجھے ایک چند روزہ اور وقتی دوست سمجھا تھا جس سے یہاں سے جا کر اس کا کوئی رابطہ رکھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، تو وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں ہار گئی نینی، میں ہار گئی، محبت آپ کی لیزا کا نصیب نہیں، میرا گھر، سیم اور اب سکندر، ایک ایک کر کے میں نے اپنی ہر محبت کھو دی ہے نینی۔ وہ جائے نماز پر تھیں، ہمیشہ کی طرح ان کے سجدے طویل تھے اور دعائیں محض آنسو۔ وہ دعا مانگنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھاتی لبوں سے کوئی لفظ ادا نہ ہو پاتا، فقط آنسو ہوتے جو قطار در قطار بہے چلے جاتے۔ اگر شدت غم سے کبھی کوئی لفظ نکلتے بھی تھے تو صرف اللہ اور میرا بچہ۔ وہ کب یاد نہیں آتا تھا، وہ کب ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، کوئی اسے یاد کرے نہ کرے سب اسے بھول جائیں، مگر وہ تو اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتی۔ ماں کے لیے تو اس کا بیٹا اگر قتل بھی کر کے آ جائے تب بھی اس کا بیٹا ہی رہتا ہے۔ اس کی یاد کی تڑپ انہیں راتوں کو گہری نیند سے جگا دیا کرتی تھی، اس کی یاد انہیں ہنستے ہنستے رلا دیا کرتی تھی، دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ اسے یاد کر کے سب سے چھپ کر رویا کرتی تھیں۔ نہ جانے دنیا کی بھیڑ میں کہاں بھٹک رہا تھا ان کا بچہ، ان کی جان، ان کا سکندر۔ کسی کسی لمحے ایسی تڑپتی تھی ان کی ممتا کہ دل چاہتا تھا گھر سے نکل جائیں، اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے، اسے کھوجنے، وہ مل جائے تو اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیں، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیں، بالکل اس طرح جیسے اسے بچپن میں اپنی گود میں بھر لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، اسے اپنی امان میں رکھ۔ روتے ہوئے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ان کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا، میں ٹھیک ہوں، میں خوب گھوم پھر رہا ہوں، میں آفس کے بعد سارا ٹائم سیر و تفریح میں گزارتا ہوں، مگر وہ ماں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، محض اس کا دل خوش کرنے کے لیے۔ وہ جس پل اپنے خوش اور مطمئن ہونے کی خبر انہیں دے رہا تھا، انہیں اس کی آواز تکلیف اور درد سے بھری لگ رہی تھی۔ اس روز ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا، تبھی انہوں نے اسے فون کیا تھا، ورنہ بہت جلدی جلدی ان کی سکندر سے فون پر بات نہیں ہوتی تھی کہ اس سے بات ہونے پر خود کو سنبھالنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہمیشہ ان کے لیے بے حد کٹھن ہوا کرتا تھا۔
وہ اٹلی میں تھا اور اپنے آفس کے کام سے روم گیا ہوا تھا، مگر وہ وہاں ٹھیک نہیں تھا، یہ ان کی ممتا انہیں بتا رہی تھی۔ کچھ ہوا تھا ان کے بیٹے کو، اس کی آواز میں تکلیف وہ کیوں کر محسوس کر سکتی تھی؟ کہیں چوٹ لگی تھی ان کے بیٹے کو، یا وہ بیمار تھا؟ وہ روتے ہوئے بے آواز اس کی صحت، تندرستی، لمبی عمر اور خوشیوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ اب ان کے سکندر کو بھی خوشیاں ملنی چاہیے تھیں، اور کتنی سزا کاٹے گا وہ؟ مقررہ مدت گزارنے کے بعد تو بڑے سے بڑے مجرم بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے بیٹے کی سزا کب ختم ہوگی؟ ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ جائے نماز لپیٹتے ہوئے اٹھی تھیں۔ آ جاؤ۔ انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر زین اندر آیا۔ السلام علیکم امو جان۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے نزدیک آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ پیار بھری نگاہوں سے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا۔ اب ان کے لبوں پر سچی مسکراہٹ تھی۔ جیسے چھوٹا بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اسی طرح ان کا بڑا بیٹا کیوں نہیں رہتا؟ جلدی واپس آ گئے بیٹا؟ دل میں درد سا جاگا تھا۔ زین یہاں پر ہے تو وہ کیوں نہیں؟ انہوں نے بیٹے کی پیشانی چومی۔ جی امو جان، بس وہ علی کی طبیعت کا سن کر مجھ سے مزید رکا نہیں جا سکا۔ اور آمنہ شہریار خان اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ان کا بیٹا اپنے بیٹے کے موسمی نزلے زکام کا سن کر اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ بھاگا بھاگا سنگاپور سے واپس آ گیا تھا۔ ان کا آمنہ شہریار خان کا بیٹا بھی تو بیمار تھا، ان کا بیٹا تو برسوں سے تنہا تھا۔ زین سے 4 دن بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ انہیں تو زمانے بیت گئے تھے اسے گلے سے لگائے ہوئے، اسے پیار کیے ہوئے، اسے جی بھر کر دیکھے ہوئے۔ ان کی خاموش نگاہوں میں اس پل ایک شکوہ در آیا تھا۔ مل لیا علی سے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر موضوع تبدیل کیا۔ جی، آتے ہی سب سے پہلے علی سے ملا ہوں اور پھر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پاپا کہاں ہیں؟ زین مسکرا کر بولا۔ اسٹڈی میں ہیں۔ انہوں نے نماز کے لیے بندھا دوپٹہ کھولتے ہوئے اسے بتایا۔ اچھا، میں پاپا سے بھی مل لوں۔ وہ ان کے چہرے کو پیار سے دیکھ کر کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ انہوں نے سرد آہ بھر کر زین کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے اور ایک نگاہوں سے اتنا دور، اتنا اوجھل، جیسے وہ کبھی ان کی زندگیوں کا حصہ تھا ہی نہیں۔ وہ کھانے کی میز پر بھی خاموش بیٹھی تھیں۔ ان کا شوہر، بیٹا، بہو، پوتا سب کھانے کی میز پر موجود ہیں۔ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، پھر آخر وہ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اس میز پر وہ موجود نہیں ہے۔ وہ بھی یہاں بیٹھا ہوتا تو یہ منظر کتنا مکمل لگتا۔ ساری زندگی شوہر کی اطاعت گزاری کی تھی، خاموش سر جھکائے رہی تھیں، اس لیے اب بھی ان کی خاموشی کسی کو زیادہ محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ تو برسوں سے مہر لب تھیں، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت۔ دادی جان، پاپا میرے لیے اتنی بڑی سپورٹس کار لائے ہیں۔ ان کے 2.5 سال کے پوتے نے ماں کے ہاتھوں سے چاول کھاتے ہوئے بڑے جوش سے انہیں بتایا۔ وہ اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائی تھیں۔ اب صرف ایک وہی تھا جسے دیکھ کر، جس کی توتلی زبان میں اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر دل خوش ہوا کرتا تھا بھی وہ بلا کا ذہین، 2.5 سال کی عمر میں 4 سے 5 سال کے بچے والی باتیں کیا کرتا تھا۔ اپنے دادا اور تایا کی ذہانت اس نے وراثت میں لے لی تھی۔ واہ بھائی واہ، مزے آ گئے میرے بیٹے کے، وہ ہنس کر بولی تھیں۔ دادا جان، آپ دیکھیں گے میری سپورٹس کار؟ اگر علی دکھائے گا تو ہم ضرور دیکھیں گے۔ شہریار خان کا سخت، بے لچک اور سرد انداز بھی پوتے کو دیکھ کر مسکراہٹوں میں بدل جایا کرتا تھا۔ وہ شوہر کو مسکرا کر پوتے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ یوں مسکراتے ہوئے بھی دل کے اندر کہیں ماتم ہوا تھا۔ آنسو بہہ نکلنے کو بے قرار تھے، خوشی کے لمحوں میں بھی ان سے خوش ہوا نہیں جاتا تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔